بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، روزے کے لغوی معنی ہیں رک جانا، ترک کرنا اور برداشت کرنا۔ اصطلاحی معنی ہیں صبح صادق پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جائز ضروریات کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے خود کو روکنا۔ ناظرین محترم، روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو تقریباً 24 گھنٹوں کا روزہ تھا۔ اس کو عام انسان کے لیے نبھانا مشکل تھا، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو کچھ مسائل سامنے آئے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محنتی آدمی تھے، سارا دن کام کرتے، شام کو واپس آئے کہ چلو روزہ افطار کیا جائے، لیکن کھانا پکنے میں دیر تھی۔ اس دوران ان کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو عشاء کا وقت گزر چکا تھا۔ جناب، شروع میں روزہ سورج غروب ہونے سے لے کر عشاء کی نماز تک اس کا کھانا پینا موقوف رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر روزے کا وقت شروع ہو جاتا۔ چنانچہ جب حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا اور صبح حسب معمول اپنے کام پر چلے گئے۔ اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایسا ہی کئی اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھی ہوا تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرماتے ہوئے روزے کا دورانیہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک قرار دیا۔ اس طرح کے مسائل کے ساتھ دوران روزہ کسی عربی صحابی یعنی کہ جو بدو تھے، عرب کے کسی دیہات میں رہنے والے تھے، ان پر نفس غالب آ گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ دہائی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے لیے کیا کروں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام آزاد کر دو۔ وہ عرابی بہت پریشان ہوا اور عرض کی کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں؟ روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھو، یعنی کہ ایک روزہ توڑنے پر مسلسل 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل اس کو بڑی خوبصورتی سے اور مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضور ایک روزے نے اے چند چڑھایا 60 روزے میرے نال کی کرسن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے پھر دعائی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب کیسے 60 لوگوں کو کھانا کھلا پاؤں گا؟ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے تحفۃً کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، لو یہ کھجوروں کا ٹوکرا اور ان غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے عرب میں نظر دوڑاؤں تو مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ خود ہی کھا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنسے اور فرمایا، جاؤ تم خود ہی کھا لو، مگر یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے۔ واہ سبحان اللہ کہ نبی کی بارگاہ میں جو بھی جائے یقیناً کچھ پا کر ہی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔